اور تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دی، یعنی جیسے نکاح ہوا ہے حق مہر نہیں ہوا، تو انہیں ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو، ایک گفٹ کوئی ایسا سوٹ دے دو، ایک لباس اس کو دے دو، کیونکہ ابھی حق مہر تو ہوا ہی نہیں، مناسب خرچہ دے دو۔ اور وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے، اگر کوئی زیادہ بھی دینا چاہے تو دے سکتے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہر حال میں یہ خرچہ مناسب طریق پر دیا جائے۔ یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے، جو لوگ نیک ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ یہ لازمی کرے۔ یعنی جب اگر کوئی طلاق یا کچھ اس طرح کا بھی معاملہ ہو تو کہتے ہیں بڑے احسن انداز میں ہونا چاہیے، بڑے پیار والے انداز میں، ایک دوسرے کے پردے کو نہ اچھالا جائے۔ میاں بیوی جب ایک چھت کے نیچے ہوتے ہیں، اتنا بڑی بات ہے عورت مرد کا لباس، مرد عورت کا لباس، تو آپ کو پتہ جب لباس کی بات کہہ دی تو پھر مرد عورت سے نہیں چھپا اور عورت مرد سے نہیں چھپی، تو ان کی خوبیاں خامیاں بھی ایک دوسرے کو پتہ ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ میاں عورت کی جو باتیں ہیں وہ مجمع میں کرے، یا عورت مرد کی کوئی پردے والی باتیں مجمع میں کرے، یہ گناہ ہے۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دی، حالانکہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے، پیچھے ہم نے پڑھا کہ مہر مقرر نہیں ہوا، اب یہاں یہ ہے کہ مہر مقرر ہو چکا ہے مگر چھوا نہیں۔ دیکھ لیں عورت کا کتنا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کی بچیوں کو اور سب عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے جو بغیر نکاح کے عاشقی مشوقی کرتی ہیں، کہ ہمارا دین ایک وہ میاں جس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے وہ بھی عورت کا ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کا حق مہر دیے بغیر۔ اتنی عزت ہے عورت کی، اتنا مقام اللہ نے عورت کو دیا ہے۔ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے، تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا کتنا دینا ہوگا؟ نصف ضروری، یعنی حق مہر مقرر ہے، طلاق ہو گئی اللہ رحم کرے، تو پھر کتنا ہے؟ آدھا، نصف دینا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق خود معاف کر دے، یا وہ شوہر کے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے معاف کر دے، یعنی بجائے نصف کے زیادہ یا پورا ادا کر دے۔ اور اے مردو، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے قریب تر ہے۔ اور کشیدگی کے ان لمحات میں بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ آپ سمجھ آ گئی کہ کشیدگی ظاہر اللہ رحم فرمائے جب طلاق ہوتی ہے تو صلح سے تو نہیں نہ ہوتی، لیکن کشیدگی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ اپنے غصے کو پینا، کنٹرول میں رہنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معاملے کو نپٹا لینے کا حکم ہے۔ آپس میں احسان کرنا نہ بھولا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز۔ یہاں کون سی نماز کا ذکر ہے؟ نماز عصر کا۔ اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو، کھڑے بھی پڑھ سکتے ہو، اور اسلحے سمیت جو تم نے پہنا ہوا ہے اس سمیت بھی پڑھ سکتے ہو۔ پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کی یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں، جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہوں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے انہیں 1 سال تک کا خرچہ دینے اور اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں، یعنی کوشش یہ کریں کہ عدت بھی پوری کریں اور 1 سال تک ان کا خرچہ بھی ان کو دیا جائے۔ پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی طلاق کے بعد کا جو پیریڈ ہے، بیوہ کی بات کر رہی ہوں، کہ جو بیوہ ہے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، تو عدت کے دوران عورت اپنے گھر سے نہ نکلے اور نہ اس کو کوئی نکالے، بلکہ یہاں تک ہے کہ عورت کو ہو سکے تو اس کے جو سسرالیے ہیں وہ سال تک اس کا خرچہ اس کو دیتے رہیں، یہ حکم ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ، یعنی جس کو طلاق ہو اس کو بھی، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے حبیب، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ یہ پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا حضرت شمویل والا، 70,000 بنی اسرائیل والے طاعون کے ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگے تھے، تو اللہ کا عذاب آیا، سارے مر گئے۔ یعنی اگر کسی علاقے میں بیماری پھیل جائے، چھوت کی کوئی ایسی کہ بھی اس کو بھی لگ جائے گی، اس کو بھی لگ جائے گی، تو وہ علاقہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ منع کیا گیا، اس علاقے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے علاقہ، تو اللہ نے ان کو سب کو مار دیا۔ یہ وہ والا واقعہ ہے۔
اور اے حبیب کہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ، سو وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ بہترین قرضہ، اس لیے بہترین قرضہ کہ عموماً قرضہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا دیا جائے، مگر اللہ اس کو اس لیے بہترین قرضہ کہتے ہیں کہ یہاں 1 دیا جائے گا تو کتنا ملے گا؟ 10 ملے گا، اور پھر وہ اس کے لیے سے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ وہ کہتا ہے جی وہ میرا لے گیا، وہ کہتا ہے جی وہ میرا رزق لے گیا، یا وہ میرا کاروبار لے گیا، یا اس نے میرا کاروبار ٹھپ کروا دیا۔ کوئی کسی کا کاروبار ٹھپ نہیں کروا سکتا۔ یہاں بات دیکھیں نا کہ رزق میں تنگی کشادگی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ تنگی سختی یہ ابھی اپنے پیچھے پڑا ہے، اللہ نے ازمانا ہے۔ کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی نہیں حالات اچھے ہوتے، کبھی بڑا پیسہ ہوتا ہے، کبھی بندے کے پاس نہیں پیسہ ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تنگی اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، یہ دونوں رب کرتا ہے۔ تنگی بھی اللہ کی طرف سے اور کشادگی بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اے حبیب کیا آپ نے آیت نمبر 246 پارہ نمبر 2، اے حبیب کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے ان سے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو، یعنی جہاد ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا جہاد، تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے۔ اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جب وہ نبی ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ طالوت کو کیا کر دیا؟ بادشاہ بنا دیا۔ عموماً شاہی خاندان سے بادشاہ ہوتا تھا، مگر اس دفعہ شاہی خاندان سے بادشاہ نہیں لیا گیا، تو انہوں نے اعتراض کیا، تو یہاں پر قرآن میں پھر اللہ نے جواب دیا، اور ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی، یہ تو امیر بھی نہیں ہے۔ اور نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے، اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی گئی ہے، اور اللہ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا۔ کن چیزوں سے اس کو یہ فضیلت ملی؟ بولے نا جی، کس چیزوں سے؟ اونچی سے بولے نا۔ علم اور ہانی، وہ بہادر تھا، کیونکہ جہاد بھی تو کرنا ہے نا۔ اللہ نے اس کو جسم میں بھی وسعت دی تھی اور علم میں بھی وسعت دی تھی، وہ علم والا تھا، تو علم سے انسان عام لوگوں سے خاص ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے علم بھی دیا اور جسم میں وسعت بھی دی ہے، وہ جہاد کرنے کے لیے پرفیکٹ انسان ہے، اللہ کی راہ میں لڑ سکتا ہے، بہادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 248، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا اس کی سلطنت کہ من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے۔ وہ نہیں مان رہے تھے، تو انہوں نے کہا تمہارا وہ جو صندوق جس میں من سلوہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تبرکات ہیں، بنی اسرائیل کے تبرکات ہیں، تو وہ اس کے اندر تھے اور تم سے وہ چھین گیا تھا، قوم عمالقہ لے گئی تھی، انہوں نے کہیں گند پہ پھینک دیا جس کی وجہ سے استغفر اللہ تم پر یہ عذاب آیا۔ تو اس کی نشانی یہ کہ وہ صندوق جو تبرکن اللہ کی طرف سے تمہارے پاس تھا، اور تم جب بھی جہاد کے لیے جاتے تھے تو وہ صندوق برکت کے لیے آگے آگے ہوتا تھا، تو وہ صندوق تمہیں اب مل جائے گا، تو تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ طالوت کو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ تو وہ جو صندوق تھا وہ فرشتے لے کر آ گئے، یہ نشانی تھی اللہ کی طرف سے کہ طالوت کو ہم نے مقرر کیا ہے، کہ من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا۔ اچھا، تبرک کی اہمیت کا سمجھ آ گئی؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ، آپ کی تبرکات، اکثر ہم لوگ ان کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور موئے مبارک، سبحان اللہ،
کہ اکثر ہم تبرکات کی، اور ان سے اتنی برکت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس گھر میں یہ ہو. سبحان اللہ. تبرک وہ چیز جو انبیاء کے استعمال میں آئی ہو، وہ چیز عام نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ خاص ہوتی ہے. اور تبرک کا ذکر قرآن میں بھی آ رہا ہے. آپ دیکھو صندوق کا ذکر آ رہا ہے، اور اس صندوق میں کیا ہے؟ اس صندوق میں کیا میری پیاری بیٹیوں؟ اس صندوق میں حضرت موسیٰ کا عصا ہے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کا عصا ہے. اس میں کیا ہے؟ حضرت ہارون کی مقدس جوتیاں ہیں، حضرت سلیمان کی ٹوپی ہے، تورات کی تختیوں کے ٹکڑے ہیں. یہ برکت والا صندوق ہے. اور جب وہ اس کو آگے رکھ کے اللہ کی راہ میں لڑتے تھے تو ان کو فتح ملتی تھی ہمیشہ ہمیشہ وہ کام. اور جب سے وہ صندوق ان سے چھن گیا تو ان کے اوپر عذاب در عذاب آ گیا کہ رب نے فرمایا تم نے یہ امانت بھی نہ سنبھال سکے، اتنے معتبر تبرک. تو جو تبرک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی کیا شان ہوگی آپ دیکھیں.